بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ یہاں بروز ہفتہ گرمی بھی شدید ہے، موسم بھی، اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے نا، اس کی کور کمیٹی نے بھی ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ کوئی ٹویٹ شویٹ ڈیلیٹ نہیں ہونا، بلکہ اتنے نیکسٹ لیول پہ چلے گئے ہیں کہ رؤف حسن کی کلیریفیکیشن بڑھ گئی۔ آپ یہ سمجھ لیں، سمجھ نہیں لیں، یقیناً ہر چیز ختم، سب کو سب چیز سمجھ جائے گا، انہوں نے بالکل کہا، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہونا ڈیلیٹ، سب ہمارے پاس ہی رہے گا۔ تفصیل بتاتا ہوں ابھی آپ کو، بہت ہی اہم، بہت بڑے فیصلے، اور میں آپ کو بتا دوں اس کا ریئیکشن آنے والا ہے، بہت بڑا ریئیکشن آئے گا۔ جو پوائنٹس میں ابھی آپ کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں، 9 مئی جیسا ریئیکشن بھی آ سکتا ہے، 9 مئی کے بعد والا ریئیکشن بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کو بتانا ہے۔ عمران خان صاحب کا ایک اور آرٹیکل آنے جا رہا ہے، اور یہ آواز کہیں اور سے آئی ہے، جی ہاں، ایک اور آرٹیکل پائپ لائن پہ۔ ابھی پہلے مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا، وہ غبار ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، وہ ایک اور چیز ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا فرنٹ لائن جو تھا نا، فوجی، فرنٹ لائن فوجی، وہ پارٹی سے فارغ ہو گیا مکمل طور پر۔ اس کی تفصیل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بڑے بڑے سرپرائز پاکستان تحریک انصاف نے تیار کر کے رکھ لی ہے، اور پیر کو وہ سرپرائز ایک کے بعد ایک ڈز کر کے لگیں گے جی، وہ سارے، اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بہت بڑا امتحان شروع ہو گیا، تو انٹرسٹنگ چیزیں مس نہیں کرنی، مکمل دیکھنی ہے۔ چینل اگر آپ روز دیکھتے ہیں، اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ بٹن ہے ریڈ، اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں اور آپ روز ایک دوسرے سے ملاقات کر سکیں جی۔ عمران خان صاحب کا ایک آرٹیکل جی ابھی پچھلے دنوں چھپا، ٹھیک ہے، اور وہ انٹرویو ٹائپ کا تھا۔ مہدی حسن تھے الجزیرہ کے، جنہیں انہوں نے انٹرویو دیا، ریٹرن حالت میں سوال تھے، پھر ریٹرن حالت میں جواب آئے، پھر اس کے بعد جو ٹویٹ ہے اس نے بھی کمال کیا ہوا ہے، حمود الرحمان کمیشن سے متعلق، مجیب الرحمان سے متعلق، اور جنرل یحییٰ صاحب سے متعلق۔ اس پہ پاکستان تحریک انصاف بحیثیت پارٹی تھوڑی ڈیفینڈنگ پوزیشن پہ چلی گئی تھی۔ اب ایک اور آرٹیکل ہے جی عمران خان صاحب کا، وہ آنے والا جی، وہ پائپ لائن میں ہے۔ ابھی الجزیرہ والے تھے مہدی حسن صاحب، ان کو انٹرویو چھپا تھا، اب یہ اطلاع آ رہی ہے نیو یارک ٹائم سے، اور یا نیو یارک ٹائم میں آئے گا یا کسی اور انٹرنیشنل جریدے کی زینت بنے گا جی۔ سوال یہ کہ اگلا آرٹیکل میں مواد کیا ہوگا، کیونکہ یا تو یہ وہی مواد ہوگا جو اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے، بنگلہ دیش، حمود الرحمان کمیشن، اور اس وقت کے حالات کا ان حالات کے ساتھ موازنہ، یا وہ اکانومسٹ والا ہوگا جس میں انہوں نے رجیم چینج آپریشن سے لے کے وزیر آباد پہ اپنے پر قاتلانہ حملہ، اور اس کے بعد وہ تمام چیزیں ایک کے بعد ایک ساری تاریخ عمران خان صاحب نے بتائی تھی، یا وہ ہوگا۔ بہرحال نیو یارک ٹائم کے رپورٹر ہیں سلمان مسعود، ان کے مطابق عمران خان صاحب کا ایک اور آرٹیکل متوقع ہے، ٹھیک ہے، اس وقت لائن اپ ہو رہا ہے۔ اور دوسری بڑی خبر، بلکہ نہایت بڑی خبر، یہ ذرا غور سے سنیے گا، پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی کا اجلاس ہے جی، اس کا اعلامیہ جاری ہو گیا، کچھ چیزیں فائنل ہو گئی ہیں، وہ بہت اہم ہیں، بہت تگڑی ہیں، ان حالات میں نہایت غیر معمولی ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قانونی ٹیم ہے نا، انہوں نے سب سے پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے متعلق یہ فیصلہ کیا ہے، اس کی منظوری دی گئی ہے، اور جو لارجر بینچ ہے، فل کورٹ بینچ ہے، جو بروز پیر پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ کرنے جا رہا ہے، اس کے سامنے سب سے پہلے وکیل اس مدعے کو رکھیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ ہمیں نہیں چاہیے، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے متعلق جتنے کیسز ہیں آپ کو اس سے الگ ہو جانا چاہیے، پلیز آپ اس کو اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ اور واضح طور پر انہوں نے کہا ہے اعلامیہ میں کہ یہ مفادات کے تصادم کے پیش نظر ہے، قاضی فائز صاحب ہمارے مقدمات کی منصفانہ ٹرائل کا حصول اور بنیادی حق پر منفی اثرات مرتب کریں گے اگر قاضی فائز صاحب اس بینچ میں بیٹھیں گے۔ مطلب اس اعلامیہ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مخصوص نشستوں پہ جو 13 رکنی بینچ والا معاملہ ہے نا، پیر کے روز، پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ اس بینچ میں قاضی فائز صاحب کی جو موجودگی اور بلکہ سربراہی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے مفادات کے ٹکراؤ ہے جی، کیونکہ بلے کے نشان پر قاضی فائز صاحب اس بینچ کے سربراہ تھے جنہوں نے فیصلہ دیا تھا۔ انٹرا پارٹی کے انتخاب پر قاضی فائز پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دیا گیا تھا، جس کے بعد یہ تمام مسائل پہ مخصوص نشستوں والے سارے مسائل اس کے ساتھ نتی تھے نا، اسی کے بعد ایک کے بعد ایک ہوا نا، تو مخصوص نشستوں پر ان کی حق تلفی کی گئی ہے۔ اور قاضی فائز صاحب اگر اس 13 رکنی بینچ کے سربراہ ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ وہ اپنا کانسنٹ پہلے دے چکے ہیں، اور اس کیس میں بھی وہ جب بیٹھیں گے تو فیئر فیصلہ نہیں کر سکیں گے، اور کیونکہ وہ اپنا مائنڈ پہلے ہی دے چکے ہیں کہ جو پارٹی کا انتخابی نشان ہی صحیح نہیں،
پارٹی لیجیٹیمیٹ نہیں، الیکشن لڑنے کے لیے اپنے نام کے ساتھ اہل نہیں، تو اس پارٹی کی مخصوص نشست اس کو کیسے دے دیں گے؟ تھوڑی بات تو سمجھ میرے بھی آ رہی ہے نا، تو وہ کیسے دے دیں گے؟ تو بہرحال وہ اپنا مائنڈ دے چکے، اس لیے پاکستان تحریک انصاف لارجر بینچ کے سامنے سب سے پہلے یہی بات کری، اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے فل کوٹ مانگا بھی نہیں تھا. پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا کہ لارجر بینچ کرے، فل کوٹ تو حکومت نے مانگا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں دیکھیں قائد فائز صاحب علیحدہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، پارٹی پاکستان تحریک انصاف بروز پیر اس کو کیسے لے کے چلتی ہے. بہرحال یہ بڑی بات ہے. یہی نہیں سر، دوسرا فیصلہ اس سے بھی بہت بڑا ہے. یہ تو خیر ان کا قانون ہے کہ دوسرا فیصلہ اس سے بھی بڑا ہے. انہوں نے کہا نہیں کرنا جی، وہ بڑا خطرناک فیصلہ کیا، بہت بڑا فیصلہ کیا. کور کمیٹی نے واضح پوزیشن لے لی ہے جی حمود الرحمان کمیشن سے متعلق. سانحہ پاکستان، سانحہ بنگلہ دیش، سانحہ 2 لخت ہوا جس میں پاکستان ڈٹ گئی ہے جی. کل رؤف حسن صاحب وغیرہ وضاحتیں دے رہے تھے، اس سے پہلے بیرسٹر گوہر صاحب دے رہے تھے کہ نہ عمران خان صاحب مجیب الرحمان ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف عوامی پارٹی. تو اس کے بعد علی محمد خان صاحب نے بھی کچھ بولا. اس سے بات بہت آگے نکل گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں فیصلہ، اس میں علی محمد خان بھی شامل ہیں. انہوں نے کہا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ فوراً شائع کی جائے. پاکستان تحریک انصاف نے یہ مطالبہ کر دیا ہے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ فرد واحد مطلب جنرل یحییٰ خان کی پالیسی نے ملک کو 2 لخت کیا. مطالبہ کیا کہ رپورٹ فوراً شائع کرے. اور سر یہ رپورٹ شائع ہونے تھی تو 50 سال کے اندر شائع ہو جاتی. یہ تو چھپ کے کہیں شائع ہو تو جس کے کچھ پوائنٹس وغیرہ میں اور ہم مل لیتے ہیں، یا عامد میر صاحب اس کو بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، سرکاری سطح پر آج تک شائع نہیں ہوئی. کہا پاکستان کو 1971 کے سنگین داخلی چیلنجز سے بچانے کے لیے، اس وقت موجودہ پاکستان کو 1971 جیسے سنگین داخلی چیلنجز سے بچانے کے لیے اور تاریخ سے سبق حاصل کرنے کے لیے حمود الرحمان رپورٹ کا منظر عام پر آنا ضروری ہے. بہت سخت مطالبہ ہوا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس پر ایکشن ہوگا. جو کام 50 سال نہیں کوئی کروا سکا، تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ مطالبہ جو ہے اس میں ان کے ایکس کے اکاؤنٹ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں دوبارہ کوئی اس طرح کا اللہ نہ کرے، اللہ نہ رکھے، کوئی کریک ڈاؤن ہو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ پھر سے لوگ ٹوٹ کے سائڈوں پر ہوں. جی ہاں، مجھے یہ وائبس آ رہی ہیں اس میں. اور سن لیں جی، انہیں کا جو ایکس پر ویڈیو لگی نا عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ پہ جو امریکہ سے رن ہو رہا ہے، انہیں کہا وہ بھی ڈیلیٹ نہیں کرنی. چلیں، دیکھو اس کو ڈیلیٹ نہ کرنے کا کور کمیٹی نے فیصلہ کیا، بلکہ قانونی ٹیم جو ہے وہ پوری جنگ لڑے گی. پاکستان تحریک انصاف کی ایف آئی کا معاملہ قانونی ٹیم کے سپورٹ کر دیا گیا، یعنی معاملہ بڑا ہو گیا. اور یہی نہیں نا سر، حافظ حمداللہ صاحب جمعیت علماء اسلام کے، مولانا فضل الرحمان کے ترجمان بھی ہیں اور پی ڈی ایم 1 کے ترجمان تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو جاری کرنا چاہیے اور پارلیمنٹیرینز کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس مطالبے کو لے کے آگے چلیں اور پارلیمنٹ میں بھی ہم بات کریں گے. تو جناب جے یو آئی بھی ساتھ ہے اس رپورٹ کے حوالے سے. یہ تو ہوگی ایک چیز ہے. دوسرا، شیر افضل مروت صاحب انہوں نے باقاعدہ اناؤنس کر دیا کہ مجھے عمران خان کے حکم پر پارٹی سے علیحدہ کر دیا گیا ہے، اور اب انہوں نے آفیشلی بتا دیا. اب وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ایکس پر جواب بھی دے رہے ہیں. اور عشرت الباز صاحب سے ان کی ملاقات بھی تھی، میرے خیال ہے کہیں اور کی بیزینس کا ان کا پلان ہے. انہوں نے لکھا ڈیٹیل میں ٹویٹ کر کے، میں تھوڑا مختصر بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا میرے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اب میں اپنے وقت کو اپنی مرضی سے گزاروں گا جیسے میں ہمیشہ گزارتا تھا. اس لیے آپ مجھے دبئی میں دیکھ رہے ہیں. میری عزت نفس مجروح ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور میں ہمیشہ اس کو فوقیت دیتا ہوں. میں تسلیم کرتا ہوں کہ خاص حالات میں تھوڑا نفسیاتی ہو جاتا ہوں. مجھے کوئی یہ نہ بتائے کہ میں نے کیا کرنا ہے. جب تک عمران خان صاحب مجھے ڈیوٹی پہ آنے کے لیے نہیں کہیں گے، میں نہیں آؤں گا. جی جناب، یہ کہتے ہیں فرنٹ لائن کا جو عمران خان صاحب کے سپاہی تھے، آفیشلی ان کو عمران خان صاحب نے کیا ہے. آج تک عمران خان صاحب نے کسی کو بلایا؟ شیر افضل مروت صاحب سے متعلق سوچنا چاہیے. مجھے خود تسلیم کرے کہ میں کچھ معاملات میں تھوڑا نفسیاتی ہو جاتا ہوں، جذباتی ہو جاتا ہوں. باقی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کیا ہونا چاہیے. فیڈ بیک سے متعلق دعا کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.